ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیر کا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اثرات کا مطلب کیا ہے؟ گندے جنات، یہ جو مطلب بعض اوقات عاملین نے قابو کیے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی گندے اثرات چھوڑ دیے گئے، تو یہ گندے جنات، لیکن یہ عموماً شہروں کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جہاں لائٹیں جلتی ہیں، جہاں پہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں پاکیزہ ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر یہ جنات نہیں ہوتے ہیں گندے اثرات۔ ہاں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ ایک شیطان، فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دے گا، شیطان برائی کی دعوت دے گا، یہ تو رہے گا۔ اس طرح واش روم وغیرہ کے اندر گندے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اسی لیے دعا کا حکم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہوں۔ تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بطور آزمائش مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن جو عمومی طور پر جیسے ایک جن آیا، اس نے کہا چلو یہاں بسیرا کر لیتا ہوں، یہ پھر ایسے شہری زندگی میں نہیں دخل اندازی کرتے، یہ سنسان ایریاز میں ہوں گے، جو بلڈنگیں طویل عرصے سے بند پڑی ہیں ان کے رومز کے اندر یہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹے مت کیونکہ اس سے جادو ٹونا ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بیر کے درخت سے تو جادو ٹونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اچھا درخت ہے، سایہ دے رہا ہے، پھلدار درخت ہے تو قائم رہنے دیں، کاٹنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کاٹتے ہیں اس وجہ سے کہ جی بیر گرتے ہیں، کچرا ہوتا ہے گھر میں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر کوئی اتنی زیادہ سخت آپ کو تکلیف نہیں ہے تو درختوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اسے کم کرنے میں درخت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلب کرتے ہیں اور آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ درخت لگائیں، نہ کہ ان کو کاٹیں۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ انہیں پسینہ بہت ہی زیادہ آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں اگر کوئی ناپاک جگہ ہے اور میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے بکثرت پسینہ آتا ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید پسینہ اس نجاست تک پہنچے اور وہ نجاست میرے جسم پہ لگ جائے، تو میں اس سلسلے میں پریشان ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے خالص نجاست، جس کو عین نجاست بھی آپ کہتے ہیں کہ نجس ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے پیشاب پڑا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عین نجاست نہیں ہوتی بلکہ نجاست کی ملاوٹ ہوتی ہے، جیسے کچھ پانی تھا اور اس میں تھوڑا سا ناپاکی کوئی ڈال دی گئی تو اب یہ مخلوط سا ہو گیا ہے۔ جو عین نجاست ہوتی ہے اس پر اگر آپ فرض کر لیں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے پسینے سے وہ جگہ نم ہو جاتی ہے اور نجاست کا اثر آپ تک پہنچ جائے، اثر کا مطلب ہے کہ رنگ نظر آ جائے یا کپڑے میں اسمیل پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کا کپڑا بالکل ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس پہ بیٹھنے کے باوجود آپ بعد میں چیک کرتے ہیں کوئی اسمیل نظر نہیں آتی، کوئی کلر چینج نظر نہیں آتا، تو چاہے آپ وہاں بیٹھ گئے تھے، چاہے آپ کا پسینہ بھی بکثرت نکلا تھا، لیکن وہ آپ پاک کہلائیں گے، کیونکہ جب تک نجاست کا اثر موجود نہ ہو ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اب فرض کر لیں ایک پانی ہے، وہ بستر پہ گر گیا تھا، بچے نے پیشاب کی، اس کی چھینٹیں وہاں پر آ گئی تھیں، تو اب اس میں سے اسمیل بھی نہیں آ رہی اور یہ ہے ناپاک کنفرم ہے۔ اب آپ وہاں اگر آپ بیٹھ گئے تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا بکثرت لگا کہ آپ اپنے کپڑے کو نچوڑیں تو قطرہ ٹپک جائے، تب یہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی نے کپڑے دھو دیے اور وہ کچھ ناپاک کپڑے ساتھ دھل گئے اور ان کو نچوڑ کے ساتھ یہاں رکھ دیا، اب دوسرا پاک کپڑا اس کے ساتھ رکھا، خشک تھا تو یہ اس کے ساتھ لگا تو اس کی نمی اس کے اندر بھی آ گئی، تو آپ یہ نمی کو اگر سونگھ کے دیکھیں گے کوئی اسمیل وغیرہ نہیں آئے گی، اور نہ یہ اتنا زیادہ ہو، فرض کر لیں کہ آپ اس کو نچوڑیں تو کوئی قطرہ نکلے، تو یاد رکھیں یہ پاک کپڑا جو ہے پاک ہی رہے گا، چاہے اس کی تھوڑی بہت نمی پہنچ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو خالص یعنی عین نجاست ہوتی ہے، یہ اگر جسم پہ لگی محسوس ہو یا کپڑے پر تو اثر دیکھا جاتا ہے، اور دوسری لگے تو اتنی کم از کم مقدار میں کہ اس کو نچوڑیں تو قطرہ ٹپک جائے، پھر ناپاک ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔